السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل آپ کی خدمت میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے واضح طور پر فرمایا کہ اے ایمان والوں، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تم لوگوں کے اوپر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، یعنی جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو چھوڑ کر کے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں اس روئے زمین پر ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ پیو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید وضاحت فرمائی، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب مطلب جن لوگوں کو ہم لوگوں سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی مسلمانوں سے پہلے جو قوم آئے اور جن کو کتاب دی گئی، اس میں خاص طور سے یہودی لوگ اور عیسائی لوگ جو آج کے ڈیٹ میں بھی روئے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کے کھانے سے مراد ان کا کھانا دال چاول نہیں ہے، روٹی بریڈ پیزا نہیں ہے، بلکہ اہل علم کے اتفاق کے مطابق یہاں پر اہل کتاب کے کھانے سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، جو وہ ذبح کرتے ہیں۔ اہل کتاب جو ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی لوگ ذبح کریں چاہے عیسائی لوگ ذبح کریں، ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ معزز سامعین اکرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کے کھانے سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ علماء کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اہل کتاب جو ذبح کرے وہ حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ اس لیے حلال ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی جو لوگ پیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ آستانوں پر جا کر کے ذبح کرتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ امام جعفر کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مرشد کے نام پر بکرا چھوڑتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اہل کتاب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ملعون ہے، وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ اہل کتاب کے عقیدوں میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب اگر ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، تو ان کا ذبیحہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی اہل کتاب یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ کے اوپر بھی جو ہے نظر و نیاز چڑھایا جائے تو ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اہل کتاب خاص طور سے آج کل کے ڈیٹ میں جو یہودی عیسائی لوگ ہیں، وہ لوگ جو مشین سے ذبح کرتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ذبح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے، اور نسلاً بعد نسلن جو مسلمان انسان اس روئے زمین سے گزرے ہیں، ان لوگوں نے جس انداز میں ذبح کیا ہے، اصل میں وہی ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہوں۔ جب انسان ذبح کرتا ہے تو شہ رگ سے اس کے اندر کا جتنا بھی خون ہوتا ہے سب نکل جاتا ہے،
اور پاک صاف منزہ جو تازہ گوشت ہوتا ہے وہ انسانوں کو میسر ہوتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، لیکن مشین سے ذبح کرنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر آج کے ڈیٹ میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگ مشین سے ذبح کریں تو وہ جائز نہیں ہوگا، یا جھٹکا مار کر کے ذبح کریں وہ جائز نہیں ہوگا۔ جائز اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبح کیا ہوا بھی ان کے لیے حلال ہے، تمہارا ذبح کیا ہوا۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے ذبح کیے ہوئے گوشت کو تم کھا سکتے ہو، اپنا بھی گوشت تم کو کھلاؤ، بدلے کے طور پر، مقابلے کے طور پر۔ ابھی ہوتا ہے نا، ان کے گھر سے کچھ آیا تو ہم بھی تھوڑا بھیج دیں گے، ہوتا ہے نا، دل جوئی کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقوں کا سردار، جب وہ مرا، جب وہ فوت ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، اپنا جبہ نکال کر کے اس کو دے دیا تاکہ اس میں اس کو کفنا دیا جائے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ آئے تھے تو ان کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تو یہی عبداللہ بن ابی بن سلول نے کپڑا نکال کر کے ان کو دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے طور پر ان کو کپڑا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلانا یہ مقصود ہے، یہ نہیں کہ ہمارا ذبح کیا ہو ان کے حلال ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے تم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، تم جو ذبح کرتے ہو وہ بھی ان کو کھلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا والمحصنات من المؤمنات، تمہارے لیے مومنہ پاک دامن عورتیں حلال کی گئی ہیں، ان سے نکاح کرو۔ یہاں پر آیت کریمہ میں مومنہ پاک دامن عورت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جب شادی بیاہ کرنا چاہیے تو ایسی مسلمان عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو پاک دامن ہو، بے حیائی سے پاک ہو، بد تہذیبیوں سے پاک ہو، پاک دامن عورت ہو۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہودیوں اور عیسائیوں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر ایک بات سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب کی عورتوں کو، ان کے نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اہل کتاب چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، مسلمان عورت اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن مسلمان مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی لوگوں کی ایسی عورتیں جو پاک دامن ہو، مشرکہ نہ ہو، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو، ان سے شادی کر لیں۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ تاریخ اسلام کے اندر جو علماء کرام گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے علماء کرام نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ صحابی رسول ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا قول ہے، ان کی رائے ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الطلاق باب قولہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یہاں پر ان کی رائے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگوں کی عورتوں سے، ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں شادی کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ایک عیسائی عورت کا، ایک یہودی عورت کا، ایک عیسائی عورت کا اس سے بڑھ کر کے شرک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، کیونکہ وہ لوگ عیسیٰ کو رب مانتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، پھر ان کی عورتوں سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو کہا کہ مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ وہ خاص ہے، یہ عام ہے، بہت سارے صحابہ کرام نے مانا ہے اور انہوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایمان والو تم لوگ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے اس زمانے میں صحابہ کرام، وہ لوگ سارے مشرکہ عورتوں سے شادی کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ان کی عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، تو وہ لوگ شادی کرنے لگے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ پاک دامن ہونے چاہیے۔ آج کے ڈیٹ میں وہ چیز نہیں پایا جاتا ہے، وہ لوگ پاک دامن نہیں پائے جاتے ہیں، ریئر پائے جاتے ہیں، شاید کروڑوں میں کہیں ایک ہو، ہزاروں میں ایک ہو، لاکھوں میں ایک ہو، لیکن عام طور پر نہیں پایا جاتا ہے پاک دامن۔ دوسری بات، ان کے عقیدے میں بھی بگاڑ آ چکا ہے، بے پردگی ان کے ہاں عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، پاک دامن عورتیں نہیں مل سکتی ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان عورتوں میں ہی شادی کریں، اگرچہ وہاں پر جائز ہے، حکم نہیں ہے، جائز ہے، بس جائز ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اپنے عزت نفس کو بچانے کے لیے، لیکن پریفر نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے مزید فرمایا کہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کرنا ہو تو مقصد شادی کرنا ہونا چاہیے، مقصد شادی کرنا ہونا چاہیے، عیش کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ محسنین، سب سے پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، تم ان سے شادی کر سکتے ہو، پاکیزہ عورتوں سے۔ فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو بھی ان کا مہر دینا، جو مہر ہے وہ مہر ان کو دینا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ محسنین، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے۔ اب شادی کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے تو آپ اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں، پاک دامن عورت سے۔ غیر مصافحین، بدکاری کرنے کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ چلو اسلام نے حکم دیا ہے، اس کے آڑ میں بہت سارا کھیل کھیل لیتے ہیں۔ کہا کہ بدکاری کرنے کے لیے نہیں، غیر مصافحین، کھلی ہوئی بدکاری کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور پوشیدہ طور پر دوستی گانٹنے کے لیے نہیں، بلکہ شادی کرنا ہے شادی کے مقصد سے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کو اس بات کا خطرہ ہو کہ ہم کسی اہل کتاب کی عورت سے، یہودی عورت سے، عیسائی عورت سے اگر ہم شادی کر لیتے ہیں اور ہم کو ڈر ہو کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو وہ مجھ کو میرے ایمان سے موڑ دے گی، ہوتا ہے نا، بہت ساری عورتیں موڑ دیتی ہیں، تو ڈر ہو کہ اگر وہ ہم کو ایمان سے موڑ دیں گی تو بہتر یہ ہے کہ ان سے شادی نہ کیا جائے، کیونکہ جو آدمی ایمان کا انکار کرے گا اس کے اعمال برباد ہوں گے اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابھی اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو انشاءاللہ وقت میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔